ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله در الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا الكريم مختصر اللہ کی سردار و قدم شان ہے یہ انسان انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کھلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ ہم نے آگ کو کہا تپش کو کہا
جلانے والی کو کہا، ساڑ دینے والی کو کہا، صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی کو کہا، حرارت کو کہا، یا نارو کونی بردم و سلاما، تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی علی ابراہیم علیہ السلام پر۔ قلنا ہم نے کہا یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ حضرات نے ایک تو علماء کی زبانی سنا، دوسرا آپ نے اس ہفتے کے اندر یعنی اس پچھلے ہفتے کے اندر اتوار، سوموار، منگلوار 3 دن آپ نے ان کی سنت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی جو ہے وہ ادا کی۔ ہر صاحب ایمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عید کے دن یعنی 10 ذی الحج کے دن اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ مقبول نہیں جتنا کہ قربانی کا عمل ہے۔ جن کو اللہ نے استطاعت کی ہے، جنہیں اللہ نے مالی لحاظ سے مستحکم کیا ہے، جنہیں مالی لحاظ سے خرچ کرنے کی توفیق ہے، جو اتنا مال رکھتے ہیں کہ وہ جانور خرید کر کے اللہ کے راہ میں ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کو وہ اپنے خاندان پر، اپنے گھر پر اور غرباء مساکین پر خرچ کریں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، والحمدللہ تعالی صاحبان ایمان کا اس کا مظاہرہ کیا۔ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میں آج کیا بیان کروں، تو مجھے خیال آیا کہ میں یہی بیان کروں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس پر اپنی محبت میں واجبانہ انداز کے اندر اس پر وہ فدا ہوتا ہے، اور جب وہ فدا ہوتا ہے تو پھر وہ مال کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خاندان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بیٹی اور بیٹی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے علاقے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مکان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے خیش و قربا کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو محبت کے اندر وہ اس انداز میں جا چکا ہوتا ہے کہ محبت میں وہ اس پر فدا ہونا، خرچ کرنا وہ اپنے آپ کی اپنی محبت کا ایک خوبصورت انداز سمجھتا ہے، ایک خوبصورت انداز سمجھتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے۔ یہی اندازہ لگا لیجیے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ چند دن ہوئے میرے ایک دوست، اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے، وہ ان کا مجھے فون آیا کہ میری تو عید بڑی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو بہت بڑا کاروباری تھا گجرانوالہ کے اندر، جس کا نام تھا بہت بڑا، اسے لاس ہوا، اس کا لاس کو میں بچانے کے لیے اس پر میں نے کم از کم میں نے 20-25 کروڑ روپیہ اس پر خرچ کیا۔ 20-25 کروڑ میں نے اس پر خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ میرا محبوب اور لاڈلا بھتیجا ہے میرا، یعنی کہ ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں بہت لائق ہیں، مگر وہ بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہیں ہے تو سوچ سمجھے کہ بھتیجے کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس بیٹی پر انہوں نے اس کی یعنی کہ عزت کو بچانے کے لیے اور اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نام کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے
اپنے پاس جو کچھ بھی تھا یعنی 20-25 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا اپنے بھتیجے کی محبت میں، تو میں یہ سوچنے لگا کہ ایک فرد بشر جو ایک حضرت انسان ہے وہ اپنے بھتیجے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بھتیجی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بھانجے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بھانجی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بیٹے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیٹی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ماموں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے چچا پہ خرچ کرتا ہے، اپنے دادا پہ خرچ کرتا ہے، اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے اور اپنی ماں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن کمال درجے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہ کسی باپ کے لیے خرچ کیا، نہ کسی ماں کے لیے خرچ کیا، نہ کسی بیٹی کے لیے خرچ کیا، نہ کسی بیٹے کے لیے خرچ کیا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے اللہ کے نام پر خرچ کیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے اس وقت یہ تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، کوئی آیت بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ قرآن کی آیات جو ہمیں پیارے نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، جو حدیث مبارکہ ہمیں عطا ہوئی، یہ بات میں عطا ہوئی کہ اس خرچ کرو کو تو کیا ملے گا، لیکن ان کو محبت اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اس انداز کے فنا تھے، انہوں نے نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ بیٹے کی پرواہ کی۔ سب سے زیادہ مقدم جو ہے وہ انسان کی جان ہوتی ہے، سب سے مقدم جو ہے انسان کی جان ہوتی ہے، اور انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے بعض دفعہ مال بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اولاد بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، رشتہ دار بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور علاقہ بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کا معاملہ آیا تو اس انداز کے اندر قربان کی کہ دنیا میں اس کی مثال آج تک نہیں ملتی، اس وقت سے لے کر آج تک نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے کافروں نے، نمرود نے اور نمرودیوں نے انہیں دیکھا کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور وہ اس کو خدا مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، الہ مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت کا یہی اعلان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ تعالی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے کے بعد کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کتنی کرامات دکھائے، کتنے کرشمے دکھائے، وہ سب فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ ہی کو سب طاقتیں ہیں، رب السماوات والارض ہے، خالق السماوات والارض ہے، اور وہی سب کچھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو ماننا یہ کفر ہے، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ حضرت نے وہ مقابلہ کیا، اس میں وہ اب ان کی طرف نہیں جاتا، ماضی میں نے بیان کر دیا تھا کہ حضرت نے وہ جو ہے نا وہ نمرود کے ساتھ مقابلہ کیا، باقاعدہ مناظرہ ہوا، اور مناظرہ وہ تیسرے سپارے کے اندر آتا ہے کہ الذی یحیی و یمیت وقال انا احیی و امیت، جی وقال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، جی فبہت الذی کفر، اس کے اندر وہ واقعات آتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس زمانے کے رواج کے اندر وہ تو اس وقت نہ بندوق تھی، نہ فائر ہوتے تھے، نہ یہ معاملات تھے، وہ چھڑے چھاڑے کا زمانہ تو یقیناً ہوگا نہیں، ہے تو مکہ دور کا تو زمانہ ضرور ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ نشان عبرت بنانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں یا ہزاروں من جو ہے نا وہ لکڑ اکٹھی، اور لکڑ کا ایک بہت بڑا انہوں نے میدان بنایا، میدان بنا کر کے اس کو آگ لگائی۔ آگ لگانے کے بعد جب وہ اپنے پوری مد پر آئی، اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے لائے، پکڑ کر کے لائے، لا کر کے اس کے قریب کیا، قریب کر کے کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ الاؤ ہے، یہ آگ ہے،
اور پتہ ہے تمہیں کہ آپ جو ہے یہ جلا کر کے خاک کر دیتی ہیں، راکھ کر دیتی ہیں۔ اگر تم ہمارے عقیدے کے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آتے تو ہم تجھے اس میں پھینک کر کے تمہارا نام و نشان ہٹا دیں، صفحہ 80 سے تمہارا نام ہٹا دیں۔ حضرت آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ بھی مکالمہ کر رہے ہیں، عقل کا بھی مکالمہ جاری ہو گیا۔ عقل نے بھی کہا کہ ابراہیم آگ جل رہی ہے اور یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، نہ کہ پوجا کرنے والے کا نہ دوسرے کا، یہ تو مٹا کر کے رکھ دے گی، بچو اس سے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے تو اپنی جان بچا لو۔ اسلام کے اندر یہ معاملہ ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کہیں جان جاتی ہو اور آدمی زبان سے کہے لیکن دل سے نہ کہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ میں نے پڑھا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ مجبور تھا جان بچانے کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عقل کو یہاں دخل نہیں، یا عقل کا اور عشق کا مقابلہ ہے۔ آج میں نے یہ ثابت کرنا ہے جان جس نے دی ہے اس کے نام پہ میں نے قربان کرنا، جان جس نے دی ہے میں نے آج اس پر قربان کرنی ہے۔ زندگی میں جان کی بازی لگانا یہ عاشق صادق کا کام ہے، دوسرے آپ کو۔ اچھا یہ بھی معاملہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ اپنی دنیا سے گھبرا کر کے خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے اور وہ حرام کی موت ہے، لیکن یہ خودکشی نہیں ہے، یہاں پر تو ایمان کا مقابلہ ہے، ایمان کو بچانے کا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید چھوڑ دو۔ یہ فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کو کیسے چھوڑو؟ جان کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان کا مقابلہ، ایمان کا جب گویا کہ امتحان، یہ بڑا عجیب ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمیں الگ ہی چھوڑ دیا جائے گا، خالی چھوڑ دیا جائے گا، ہمارا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، تمہارا امتحان ہوگا۔ وانا حضرت بلال حبشی کا امتحان، حضرت صہیب رومی کا امتحان، حضرت عمار بن یاسر کا امتحان، ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو امتحان کے اندر گزرے، انہوں نے جان دینی تو برداشت کی لیکن ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام تمام کے گویا کہ سپاہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، نبیوں میں نبیوں کے بلکہ والد ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سارے کافر ہو، میں ایک مسلمان ہوں اور تمہیں وہ برداشت نہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، تم برداشت کرو یا نہ کرو، میں کفر کو برداشت نہیں کرتا، تم نے اگر جلانا ہے تو جلا دو۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت وہ پریشان ہو گئے کہ آگ کی تپش جو ہے وہ تو فردانگ پیچھے تک آ رہی ہے، اس کو وہ کیسے ان میں پھینکے؟ تو چنانچہ اس وقت ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ شکل انسانی میں ان کے پاس آیا، اس نے آ کر ان کو جنیب کا ایک جو ہے نا فارمولہ دیا، وہ دور سے بنا کر کے وہ اس کے اندر ڈال کر کے وہ چرخڑی کی شکل کے اندر ان کو پھینکنے کا اس نے طریقہ بتا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بٹھا دیا جب، اور وہ اب کو اس کو چکر دینے ہی والے تھے، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یا اللہ، پوری زمین کے اوپر ایک کو بندہ ہے تین وقت اللہ کی کا تے تینوں اللہ آتا ہے، تے یہ بھی مک گیا تو مگر تین کون آکھے گا؟ انہیں آکھا پھر کمیں کرنا جو انہیں آکھا کرنا کیے کہ اسی چاہنے آکھا دی مدد کریے، فرمائے لگے جاؤ، میرے تو انہوں کھلی چھوٹی ہے، جاؤ لگے جاؤ، جا کے تو انہوں نے گل کر۔ حضرت میکائیل آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، کون ہو؟ کہنے لگا جی میں میکائیل ہوں، میری پہاڑوں پر حکومت ہے، یہ جو تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اگر آرڈر دو تو میں پہاڑ اٹھا کر اس آگ کے اوپر رکھ دوں۔
آگ جو ہے نا اس کے نیچے دب کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا پھر جو جلانے کے لیے راضی ہے میں تو جلنے کے لیے راضی ہوں، میں تو اس پر فدا ہونے کے لیے راضی ہوں۔ کیا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا اور آگ کا جو ہے وہ مقابلہ ہے، میں اور آگ کے درمیان؟ وہ تو شرمندہ ہو گیا، پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا فرشتہ آ گیا، حضرت اجازت دو تو میں بارش کا فرشتہ ہوں، بارش اتنی برساؤں کہ اس کو میں ٹھنڈا کر دوں۔ فرمایا اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے کرنا کہ یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری مرضی کی ضرورت ہے۔ اللہ حاضر کیا کہ تمام فرشتوں نے جو بھی ڈیوٹی لے کر کے آیا تھا اس نے آ کر ان کے سامنے عرض کیا، لیکن حضرت نے فرمایا اما علیہ کا فلاح، مجھے سوا اللہ کی مدد کے کسی اور کی مدد نہیں، اللہ کی مدد کے سوا مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ اسے کہتے ہیں توحید کا ماننے والا۔ ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں، ساروں کا حد پہ آ جانا کو نہ وہ کہنا کہ بندے کو مدد نہیں لیں گے، نہیں چھڑتے، اور وہ نہیں جی اللہ نے جی جائز قرار دیتی، اللہ کے رسول نے بھی جائز قرار دیتی، مدد لینی نہیں لے لینی چاہیے۔ بھائی تیری اور میرے ایمان کا اور انبیاء کے ایمان کا یہی تو فرق ہے، ہم مدد لے لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی نہیں لیتے، اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی نہیں لیتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد۔ تو جب تیری مصیبت تجھے آئے تو وکیلوں کے پاس دوڑتا ہے، تو اپنے دوستوں کے پاس دوڑتا ہے، تو بڑے پنچایت کے پاس دوڑتا ہے، تو افسروں کے پاس دوڑتا ہے، تو تھانے کی طرف دوڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی طرف تو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اللہ کا نبی ہے وہ کسی کی طرف بھی نہیں گیا، اللہ کی بارگاہ میں ڈٹ کر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ مرنے پہ آئے ہیں تو اللہ مارنے پہ آیا ہے، تو بھائی ہم زندہ رہنے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ لے جائے جہاں لے جانا چاہتا ہے، وہاں وہ من جدید پہ بیٹھے ہیں، انتظار ہے، کبھی گیڑا دیا اور انہیں وہاں پر پھینک دیا۔ اب جب فرشتوں نے کہا یا اللہ کہ وہ جب بندہ تیری مخلوق کو جو جمے ہی نہیں، آسان دیکھے ہی نہیں، کوئی اسی سارے اپنا واسطہ لیا، جبریل بھی گیا، میکائیل بھی گیا، اسرافیل بھی گیا، سارے گئے نے، اور کرو اور اپنا ملائکہ بارش کا فرشتہ بھی گیا، تجھے بھی گئے نے، انہیں کسی کی منی نہیں، یہ ساری مدد لینا چاہتا ہی نہیں۔ انہیں آخیا ہوں تہاڈی مدد مک گئی تو میری مدد باقی ہے، تو یار میرا ہے، پھر یار کا کام ہے نا، پھر یار دے ویلے مشکل دے میرے کام آ، جدو انہیں میری اپنی جان میرے سپرد کی ہے، پھر میں دساں گا کہ میں کتنے بچا۔ تو سارے کافر آخیا یار مارو، گیڑا مارو تو سٹو ان پر۔ انہوں نے وہ چرخڑی جو ہے نا، وہ من جنیب جو ہے اس کو وہ چلا کر کے ادھر انہوں نے اس کو فضا کے اندر پھینکا، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ تیرا بھی آج امتحان ہے، یہ میرے ابراہیم کا امتحان ہے نا تو تیرا بھی عجیب امتحان ہے، تم کدی ٹھنڈی نہیں ہوئی، کسے بندے تو تم آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، پر آج تم ٹھنڈیا ہونا ہے، یہ ہو جیا کہ تیرے شولے جڑے نے گلاب کے پھول بن جان، تیرے شولے جڑے نے گلاب کے پھول بن جان، تے تیری تپت جڑی ہے، یہ حرارت جڑی ہے، یہ ٹھنڈ چ بدل جائے، پر اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ برف دے بلاک بن جان تے میرا یار وہ ٹھنڈ نال ہی مر جائے۔ فرمایا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامت علی ابراہیم، اور بزرگان دین فرماتے نے تفصیلیں لکھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لفظ سلام نہ کہتا تو اینی ٹھنڈی ہو جاتی کو ٹھنڈ نال ابراہیم علیہ السلام کو ہو جائے، لیکن اللہ کریم نے ایسا پروگرام کیتا، اس لیے آپ نے ماری نہ چھال اللہ دے فضل و کرم نال وہ جڑے سننا وہ دے شولے وہ تے بن گیا پھول، وہ دی انگارے جڑے سن بن گیا پھول، اور اس کے جو وہ گرم راکھ تھی اور وہ کوئلے جو تھے وہ بن گئے وہ موتیے کے پھول، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ گویا کہ خوشبودار سیج ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلوہ فرما دیا۔ چند دن گزر گئے اسی انداز کے اندر، ایک دن کہیں اپنے محل کے اوپر چڑھی نمرود کی بیٹی، اس نے دور سے دیکھا، اسے شک پڑ گیا کہ آگ کے شعلے تو ماند پڑ گئے لیکن درمیان میں وہ آدمی بیٹھا ہوا، نہ اس کے کپڑے جلے ہیں
نہ وہ آپ جلا ہے، ایسے بیٹھا ہے جیسے وہ تخت پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا۔ اس نے باپ سے کہا کہ ادھر تے نظر مار، جنوں مارے تو مرے ہی نہیں، وہ دیکھے نہ بھی زیادہ جاؤں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جا کر دیکھا تو واقعی معلوم کیا، نہیں سمجھو دور بھی ادھر ویکھیا ہے جی، یا کسی اور آلے نال ویکھیا، ویکھ کے انہوں نے جا کے نہ دے آواز دے کے پوچھا ابراہیم تو ہے؟ انہوں نے آخیا آہو میں ہی ہوں، اور میں جڑا اللہ نواں دا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ دا میں ڈنڈورا دینا سا۔ ایک گل ذہن وچ رکھو، سانو تے کلمہ مفت چ لبے، سانو تے کلمہ مفت چ لبے۔ خدا دی قسمیں کلمے تے پیدا کرنے والے اللہ نے اپنے محبوباں نو بڑے امتحاناں چ پایا، اپنے محبوباں نو بڑے امتحاناں چ پایا۔ یار ساڈے نبی گھٹ امتحان نہیں گزرے، کدی طائف کا علاقہ تو اتنے پتھر پہ کھانے، کدی مکے دیا گلیاں تے پورا سٹیا جاتا پیا، کدی انہوں دے رستے چ کنکر بچھائے جاتے ہیں پہ، کدی انہوں دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے جاتے ہیں پہ۔ یارو نبی پاک علیہ السلام نے کوئی مصیبت چل کے سانو ایک کلمہ آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے نعرے بھی آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ فتدخلوا الجنہ۔ وہ کلمہ پڑھنا تہاڈا کام ہے، جنت دینا میرا، جنت دینا میرا کام ہے، میرے رب دا کام ہے۔ جاؤ کلمہ پڑھ لو کہ تہاڈے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے۔ یقین فرماؤ کہ کلمہ جڑا نا لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جڑا بندہ انہوں پڑھ لیندا نا صدقے دل دے نال، ایمان دیا حلاوتاں دے نال، محبت دیا چاشنیاں دے نال اللہ دے سارے پچھلے گناہ معاف، سارے پچھلے گناہ معاف۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اسا آکھیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، یعنی نقصان بھی نہ دینا، نہ تیری گرمی نقصان دے، نہ تیری ٹھنڈک ہونے کو نقصان دے، اور تو سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا، اس نے آواز دے کر کہا تو وہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی بیٹی مسلمان تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور نمرود بھی شاید کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس کا ایک وزیر تھا، اس کا شاید نام حامان تھا، انہیں پوچھا ہوا کی ہوئے اگ نے ساڑیا نہیں، انہیں آگے تین کی پتا ہوئے اگ کی پوجا کرتا، اگ کی پوجا کرتا سی، اگ نے تا تو کچھ نہیں آخیا، جنہیں اگ کی پوجا کرنا رہے خدا دی قسمیں مومبتی کو بھی ڈالتے ہیں، یہ انہوں کدی اگ کی ساری جنی دنیا پوجا کرتی اگ کی، اگ نے اج تک انہوں نے بخشیا نہیں، اگا ہو کے دیکھنا تو انہوں نے جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی، بزرگان دین کے بڑے واقعات ہیں اس پر، لیکن وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر، لیکن جس کے لیے کی وہ بچانے والا تھا، اس نے بچا دیا، اس نے آپ کو حکم دے دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر تم نے گلزار بنا، آگ ان پر گلزار بن گئی۔ وقت ہو گیا ورنہ میں آگے چلتا، حقیقت میں آج یہی بیان کرنا چاہتا، ختم کر دوں گا۔ آئندہ جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے، پہلا نمبر ہے جان، وہ بھی ادا کر دی، دوسرا نمبر ہے مال کا، وہ بھی میں نے بیان کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی قربان کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ میں نے بیان کیا تھا۔ تیسرا نمبر ہے اولاد کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وہ لے کر کے چلے گئے، جن کی گویا کہ سنت ہے، یہ آپ نے جو 3 دن قربانیاں کی، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، یہ قربانیاں جو ہے وہ کی گئی۔ اب یہاں پر یہ بات میں کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ انسان نمبر 1 اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کرے، نمبر 1 اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرے اور اپنی ہستی کو نیست کرے اور اس کو ہست کرے، اپنے آپ کو نابود کرے اور اس کی ذات کو بود کرے، اس کی ذات پر اپنا ٹھکانہ بنائے، اس کے ساتھ محبت کرے، اپنے آپ کو فنا سمجھے، اور فنا سے پہلے فنا ہو، یا فنا سے پہلے فنا ہوگا پھر اسے بقا ملے گی۔
جب اسے بقا ملے گی تو وہ زندگی تو ختم کر دے گا لیکن نام اس کا ختم نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے یا محمد صاحب نے کہا کہ 1,00,000 بہار حسن دی اندر خاک سمانی، 1,00,000 بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پریت محمد بخشا جگ میں چرائی قبر. اور وہ جگ میں چڑھانے کی کہانی کیسے رہتی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے. اچھا دوسرا نمبر آیا مال کا، حضرت نے وہ بھی قربان کیا. تیسرا نمبر آیا اولاد کا، وہ بھی آپ نے قربان کیا. ایک نمبر آیا آپ کا ہجرت کا، وہ حضرت نے ہجرت بھی فرمائی. اور یہ میں نے کہا تھا آپ کو پچھلے عید الاضحیٰ کے تو خطبے کے اندر کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے ہیں جن میں 2 معروف ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام. اور اہل کتاب جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی مانتے ہیں، ہم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانتے ہیں. بھائی حقیقت تو یہ ہے اگر ان کی قربانی وہ بھی مانتے ہیں تو وہ ان کی سنت کو برقرار نہیں رکھ سکتے. الحمدللہ مسلمان آج تک سنت ابراہیم کو قائم کیے ہوئے اور لاکھوں کروڑوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہوتے ہیں. بس صرف اتنی بات کہوں گا، اللہ کے نام پر جس نے جان قربان کی، جس نے مال قربان کیا، جس نے اولاد کو قربان کیا، یقین فرمائیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں.